بڑا قدردان، بڑا جاننے والا ہے۔ محترم بھائیو، دنیا کے اندر ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جس جگہ پر کام کرتے ہیں، اگر وہاں پر ہمارے کام کی قدر کی جاتی ہو تو ہم بڑی محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں، اور اگر ہمارے کام کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے اور اس کا صلہ نہ دیا جائے تو ہم بہت جلد وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، میرا یہ ماننا ہے کہ جس قدر بندے کو اللہ کا تعارف زیادہ ہوگا نا، اس قدر عبادت میں مزہ دوبالا ہوتا ہے، مزہ زیادہ آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو ہمارا یہ طرز عمل ہے کہ ہمارے کام کی جو قدر کرتا ہے ہم وہاں بڑی محنت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنا تعارف یہ کرواتا ہے کہ میں سب سے بڑا قدردان ہوں۔ آدم کے بیٹے کا جو عمل ہے نا، اس کے کام کا سب سے بڑا قدردان میں رب العالمین ہوں۔ لیکن چونکہ آج کل ہمارے اندر جستجو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کرتے نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ چند باتیں اس حوالے سے کہ اللہ کس قدر بڑا قدردان ہے، تاکہ ہم میں عبادت کا شوق پیدا ہو سکے۔ محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ۔ نبی کریم فرماتے ہیں، میں نے جنت میں ایک بندے کو دیکھا، وہ جنت میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا خوشی سے، اور کچھ علماء نے اس کا معنی کیا ہے کہ جنت کے مزے سے، جنت کی نعمتوں سے جنت کی نعمتیں لوٹ رہا تھا، بڑا خوش تھا جنت میں۔ اچھا بھائی، اس نے کام کیا کیا ہے، کیوں اتنا خوش ہے جنت میں؟ رسول کریم نے فرمایا، فی الشجرہ، ایک درخت کی وجہ سے، ایک درخت کی وجہ سے وہ جنت میں خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اچھا، اس نے درخت کا کیا تھا؟ درخت تھا رستے کے درمیان، تو اس نے درخت کو کاٹ دیا، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اس درخت سے، اس نے کاٹ دیا، ایک درخت کاٹا اس نے۔ اب بظاہر یہ معمولی سا کام ہے، یہ ایک کام اسے جنت میں لے جانے کا سبب بن گیا۔ پھر آپ نے وہ واقعہ بھی سن رکھا ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، باقی احادیث کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، کہ وہ فاحشہ عورت جو بنی اسرائیل کی بدکارہ عورتوں میں شامل تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاسا تھا، اور اس پیاسے کتے کو اس نے اپنا موزہ اتار کر کنویں سے پانی نکال کر اپنے دوپٹے کے ذریعے باندھ کے پلا دیا۔ دیکھو، یہ بظاہر بڑا معمولی کام ہے، بڑا ہی معمولی کام ہے، لیکن اللہ قدردان ہے۔ اللہ بندے کے چھوٹے سے چھوٹے کام کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اللہ نے کیا قدر کی؟ اللہ نے یہ قدر کی کہ اس بے حیا عورت کو معاف کر دیا۔ یہ ہے رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے کام کی اس قدر زیادہ اس کا مول ڈالتا ہے کہ بندہ قیامت والے دن حیران ہو جائے گا۔ یہ کھجور کیا حیثیت رکھتی ہے؟ آپ سے کوئی کھجور مانگے، آپ دے دو، آپ کے نزدیک آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے، کتنا کو بڑا کام کیا ہے؟ اللہ کو اگر آپ ایک کھجور دیتے ہو نا اللہ کے رستے میں، کھجور پوری نہ دو، کھجور کا صرف ایک ٹکڑا دے دو، رب العالمین کس قدر زیادہ قدر کرتا ہے اس کھجور کے ایک ٹکڑے کی یا کھجور کی۔ فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ٹکڑا دے گا۔ اللہ کہتا ہے تم کھجور کا ٹکڑا دو، میں تمہارے اس کھجور کے ٹکڑے کی اتنی قدر کروں گا تمہیں جہنم سے دور کر دوں گا، اور پھر صرف جہنم سے دور نہیں کروں گا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو کھجور ایک کھجور اللہ کے راستے میں اپنے پکیدہ مال میں سے خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، ثم یربیها لصاحبه کما یربی احدکم فلوہ، پھر اللہ اس کھجور کی ایسے پرورش کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، بچڑے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور جو تم نے اللہ کے راہ میں دی تھی وہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ آپ نیکی اتنی سی کرتے ہو جو آپ کی نظر میں بہت معمولی نیکی ہے، بہت معمولی، لیکن اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ یہ گھوڑا، اس کی جو لید ہے اور اس کا پیشاب ہے، آپ کے نزدیک کس قدر قیمتی ہے؟ کیا قیمت ہے اس کی؟ آپ نفرت کرتے ہو نا اس سے۔ آپ صرف اسے اپنے گھر میں پالتے ہوئے ایک نیت کر لو کہ میں اسے اللہ کے لیے پال رہا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پال رہا ہوں، جہاد پر گئے نہیں ہو، صرف نیت کر لو بس۔
اب یہی اس کی لید، یہی اس کا پیشاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھوڑا پالے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے بعد وہ سچا جانتے ہوئے، قیامت والے دن اس گھوڑے کا کھانا، اس کا پینا، اس کی لید، اس کا پیشاب، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے ترازو میں اس کا بھی وزن کرے گا۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ بندوں کو اپنے اعمال کا پتہ نہیں ہے کہ ان اعمال کی رب العالمین قدر کیا کرتا ہے۔ اگر بندوں کو پتہ چل جائے نا حقیقت میں کہ ہمارے اتنا سا عمل رب اس کی کتنی زیادہ قدر کرتا ہے، اللہ کی قسم مسجد آباد نظر آئیں۔ دیکھو اللہ پانی کا مالک ہے، پانی کا خالق ہے، اللہ کو پانی کی قطروں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بندہ اس آنکھ سے قطرہ بہا دے رب العالمین کے لیے، اللہ اتنی قدر کرتا ہے۔ عینان لا تمسهم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑے۔ یہ قطرہ ہے نا، اللہ تو سمندروں کا مالک ہے، اسے پانی کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ قطرہ جو آپ کی آنکھ سے رب العالمین کے لیے نکل گیا ہے، اس ایک قطرے نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اتنی قیمت ڈالتا ہے آپ کے کام کی، اتنی قیمت۔ آپ جمعہ والے دن آتے ہو، آپ کے یہاں بھی گھر ہے، یہاں سے ادھر آتے ہو، آپ کے نزدیک آپ نے کتنا بڑا کام کیا اللہ کے لیے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا پتہ ہے کیا مقام ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جو جمعہ والے دن غسل کرے، گھر والوں کو غسل کرائے، صبح سویرے مسجد میں چلائے، امام کے قریب ہو کے بیٹھے اور امام کا خطبہ غور سے سنے، اور پیدل چل کے سوار ہو کے نہ آئے اور کوئی بات نہ کرے، کان لہ بکل خطبۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها، اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اسے 1 سال کے روزوں کا، 1 سال کے قیام کا اجر دیتے ہیں۔ اللہ قدردان ہے۔ آپ جب آتے ہو کبھی آپ نے سوچا کہ میں یہ کتنا بڑا کام کر رہا ہوں؟ آپ کا تو بڑا معمولی سا کام ہے، آپ تو لیٹ آ جاتے ہو، جمعہ ختم ہونے والا ہے، آپ صرف نا حاضری لگوانے آ جاتے ہو، لیکن اگر وقت پہ آؤ اللہ اتنا بڑا قدردان ہے۔ آپ بظاہر جس کام کو بڑا معمولی سمجھ رہے ہو نا، آپ قدم اٹھاتے جا رہے ہو، قدم اٹھاتے جا رہے ہو، اللہ آپ کے قدم قدم پہ سالوں کا اجر آپ کو عطا فرمائے، ایک قدم پہ۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں تک آئے تو 1 سال کا، ہر قدم پہ سال کا، ہر قدم پہ سال کا۔ آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے سال کے روزوں کا، سال روزے رکھنے پڑ جائیں بندے کو تو کتنے بندے رکھیں گے؟ اور بھائی صحابہ کرام، ایک صحابی سے ایک روزے کی حالت میں روزے کے خلاف کام ہو گیا، نبی کریم کے پاس آپ نے 2 مہینے کے روزے رکھو، کہ اللہ کے رسول طاقت نہیں رکھتا۔ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی صحابی کہہ رہا طاقت نہیں رکھتا، مشکل کام ہے بھائی، لیکن آپ ایک قدم اٹھاتے ہو، اللہ اتنی قدر کرتا ہے، میرا بندہ میری خاطر میرے دربار میں میرے گھر میں آ رہا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے کہ جا بندے تیرے ایک قدم پہ سال روزوں کا اجر ہے، تیرے ایک قدم پہ سال قیام کا اجر ہے۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، آپ عمل اتنا سا کرتے ہو، اللہ اتنی زیادہ قدر کرتا ہے۔ پھر وہ حدیث کتنی امید افزا ہے کہ قیامت والے دن جس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، پھر فرمایا کہ 1 ذرے کے برابر بھی ایمان ہوا، 1 ذرے کے برابر بھی ایمان ہوا، وہ بندہ جہنم میں نہیں رہے گا، اللہ اس بندے کو جہنم سے نکال ہی لے گا۔ 1 ذرہ ایمان اگر یہ پیدا کر لو نا، اللہ اس ذرے کی اتنی قدر کرے گا کہ آپ کو جہنم میں نہیں رہنے دے گا، اللہ جہنم سے نکال دے گا۔ اتنی بڑی ذات، اتنی زیادہ قدر کرنے والی ذات، بندہ پھر بھی رب العالمین کے دربار میں نہ آئے اور پھر بھی عبادت کو شوق سے نہ کرے تو پھر اس بندے پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے کے آئے، 7 صحابہ کرام تھے، تو ایک بندہ مدینہ سے باہر اپنی سواری پر رسول کریم کی طرف آ رہا تھا، تو رسول کریم نے کہا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرف آ رہا ہے، آپ رکے۔ وہ سوار جب پہنچا فرمایا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جی میں اپنے گھر بار کنبے قبیلے خاندان سے نکل کے آ رہا ہوں اور رسول کریم کا ارادہ ہے۔ وہ رسول کریم کو جانتا نہیں تھا، تو رسول کریم نے فرمایا تم رسول کریم تک پہنچ چکے ہو؟ میں اللہ کا رسول ہوں، کیا کام ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں جاننا چاہتا ہوں ایمان کیا ہے؟ تو رسول کریم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں ان باتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ صحابی جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہمارے ساتھ ہی چل رہا تھا، قافلے کے ساتھ اپنی سواری پہ تھا، چوہے کے بل میں اس کی سواری کا پاؤں آ گیا، وہ اس کی سواری لڑکھڑائی، وہ بندہ نیچے گرا، گردن اس کی ٹوٹ گئی، فوت ہو گیا موقع پہ۔
रसूल करीम ने कैसे देखो, तो सहाबा आगे बढ़े उसे देखने के लिए, उसे उठाया कि अल्लाह के रसूल ये तो फोत हो गया है। लेकिन रसूल करीम ने इन दो सहाबा की बात पे तवज्जो ही ना की। थोड़ी देर बाद आपने कहा, मेरे सहाबा जानते हो मैंने आपकी बात पर तवज्जो क्यों नहीं की? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, कहा बात ये थी कि जब ये बंदा गिरा है ना, उसके बाद मैंने दो फरिश्तों को देखा है जो आए हैं जन्नत के फल लेकर, और इसके मुंह के अंदर वो फल डाल रहे थे। मैं इस मंजर को देख रहा था और मैं सोच रहा था ये बंदा भूख की वजह से फौत हुआ है, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इसको ये एजाज़ दिया। इस बंदे ने इस्लाम लाने के बाद सिवाय इकरार के कुछ नहीं किया था, ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात। भूखा था लेकिन लगन क्या थी? यार ईमान क्या है, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, मैं ये सिर्फ तारफ हासिल कर लूँ फिर इस पे अमल करूँगा। अमल नहीं किया, सिर्फ इस नीयत को और एक इकरार को अल्लाह ने इस कदर उसका मुँह डाला कि उसके बाद अल्लाह ताला अभी फोत हुआ ही है कि जन्नत के फरिश्ते जन्नत की नेमतें लेके हाजिर हो गए। मोहतरम भाइयों, अल्लाह बड़ा कदरदान है। आप जहाँ भी काम करते हो, आपका फैक्ट्री का मालिक, आपका जो भी ओबरा आपसे है, वो आपके काम की कभी उस कदर कीमत नहीं लगा सकता जितनी कीमत रब्बुल आलमीन लगाता है। और रब्बुल आलमीन जैसी कीमत कोई दुनिया में दे भी नहीं सकता। इसलिए जैसे दुनिया में बड़ी मेहनत से काम करते हो ना, रब्बुल आलमीन के लिए उससे भी ज़्यादा मेहनत से और शौक़ से काम किया करो और इबादत किया करो। और याद रखो कभी आप मायूस नहीं होंगे अगर रब्बुल आलमीन के लिए आपने काम किया होगा। अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला ने सही मानों में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।